بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات کا فرسٹ لیکچر۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا القرآن کریم، یہ ہم نے اس لیکچر میں نہیں پڑھنا، اسلامیات کی بجائے یہ ہم پڑھیں گے عربک میں، ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ ہم عربک میں پڑھیں گے، یہ عربک کا پارٹ ہے۔ یہ دیکھیں القرآن کریم باب اول، یہ ہم نازلہ قرآن، حفظ قرآن اور حفظ ترجمہ یہ ہم عربک میں پڑھیں گے۔ باب دوم ایمانیات و عبادات، عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت کا کردار، تعمیر سیرت میں اس کا کردار، صفحہ نمبر 6 یہ ہم آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی ریڈنگ پڑھیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات، عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد ہے کہ انسان مندرجہ ذیل باتوں پر دل سے ایمان لائے اور یقین رکھے۔ عقیدہ آخرت کے اجزاء، اجزاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جز کی جمع۔ یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوق کو مٹا دے گا۔ سیکنڈ پوائنٹ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسے حشر کہتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ، اس دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ فورتھ پوائنٹ، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا، جس کی نیکیاں اللہ کے میزان میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی اسے بخش دے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دے گا۔ پانچواں پوائنٹ، جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے، وہی ابدی زندگی ہوگی۔ یہاں دیکھیں، تھما دیا یعنی کہ پکڑا دیا جائے گا، اس کے بعد تھما دیا جائے گا کا ہوتا ہے بیٹا پکڑا دیا جائے گا، میزان کا مطلب ہوتا ہے ترازو۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ۔ ہر شخص اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں اور وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں، یہ ہمارے تجربات اور مشاہدات سے بھی باہر ہے، اور کسی نے مرنے کے بعد ہمارے پاس واپس آ کر اس کا جواب بھی مہیا نہیں کیا۔ امین اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا یقینی علم اس دنیا کے خالق و مالک کی طرف سے بھجوایا ہوا ہے، اور ایک اطمینان بخش جواب ہے۔ امین کا مطلب ہوتا ہے بیٹا امانت، اپنے پاس امانت سنبھال کر رکھنے والا، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب تھا، جو انہیں لوگوں کی، اپنے دشمنوں کی بھی امانتیں سنبھالنے پر کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نام سے، امین اور صادق کے نام سے پکارا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دشمنوں کی امانتیں بھی سنبھال کر رکھتے تھے۔ اسے مان لینا ایک معقول بات ہے، معقول یعنی کہ درست۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، اور آج تو علم و عقل بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اس بات کا سائنسی ثبوت یہ ہے کہ آواز کی لہریں گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن عدالت لگائے گا اور بے مثال حق و انصاف کے ساتھ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ ایسا ہو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی شخص نیکی کرتا ہے اور اکثر اوقات اس کا مکمل اور صحیح فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص بدی کرتا ہے اور اکثر حالات میں وہ ہر قسم کی سزا یا نقصان تو کلیتاً بچ جاتا ہے۔
یا اس سے کوئی برائی کے مقابلے میں بہت معمولی سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس سے انصاف کے تقاضے کسی طرح پورے نہیں ہوتے۔ ایسی ہزاروں مثالوں کو دیکھ کر عقل انسانی مطالبہ کرتی ہے کہ مکمل جزا و سزا کا ایک دن ضرور ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے۔ اسی نے انسان اور کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے آسان ہے۔ تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔